السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ برے اخلاق اور عادات میں سے ایک بری عادت ہے کہ دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرنا، یعنی احسان کی ضد۔ احسان مطلب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، اسی کے ضد کہ کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ بھی برے اخلاق اور عادات میں سے ایک بری عادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ اور بھی کچھ مختلف افراد کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا کہ تم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے۔ توحید کا ان سے وعدہ لیا۔ اس کے بعد فرمایا اور کیا وعدہ لیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، وَذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک۔ یعنی ان سب کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو گے، بہترین معاملہ کرو گے، اس کا وعدہ ہم نے کس سے لیا؟ بنی اسرائیل سے لیا۔ اور اس حکم میں، اس وعدے میں یہ ساری امت جو اس قرآن کی مخاطب ہے وہ شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عام بات کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تمام لوگوں کے ساتھ اچھی اور بھلی بات کہو گے۔ امام سعدی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں لِلْإِحْسَانِ ضِدَّانِ، احسان کی دو ضد ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کو بتلایا کیا ہے؟ الاساءۃ وہی اعظم جرمن، کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے آگے فرمایا احسان کی دوسری ضد جو برے سلوک میں شامل ہے وَتَرْكُ الْإِحْسَانِ دُونَ إِسَاءَةٍ وَهَذَا مُحَرَّمٌ، کہ کسی کے ساتھ جو حسن سلوک کا رویہ جو فرض کی حد تک ہے اس کو بھی آپ چھوڑ دیں بغیر برے سلوک کے، یعنی آپ اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرنا چاہیے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں، اسے آپ چھوڑ دے رہے ہیں، تو یہ بھی اسی اساءہ میں یعنی برے سلوک میں، برے اخلاق میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ تم برائی کو دور کرو، کس چیز سے؟ برائی سے نہیں، اچھی اور بھلی بات سے، سب سے بہترین طریقے سے۔ یعنی کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، بدلے میں آپ بھی اس کے ساتھ برا سلوک کرنے لگے، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ بہتر کیا ہے کہ آپ کے ساتھ جو برا کر رہا ہے، جو آپ کی لوگوں میں غیبتیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی آپ اچھائی کا معاملہ کریں، آپ بجائے اس کی غیبتیں کرنے کے آپ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ ایک اور جگہ اسی طرح سے ارشاد فرمائے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم احسان کا معاملہ کرو گے، اچھی بھلی بات کرو گے، تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ملے گا، تمہارے ہی نفس کو ملے گا، اور اگر برا کرو گے تو وہ برائی بھی تمہارے ہی لیے ہوگی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القیامہ، لعن طعن کرنے والے، غیبت و چغلی خوری کرنے والے، یعنی لوگوں کے ساتھ غلط رویہ اور ظلم و زیادتی کا معاملہ کرنے والے،
یہ لوگ قیامت کے روز سفارشی نہیں ہوں گے کسی کے، اور نہ ہی گواہ ہوں گے، چونکہ سفارش کرنا کسی کی یہ ایک احسان کا معاملہ ہے، اچھائی کا معاملہ ہے، اور ایک شخص جو دنیا میں اپنے ملاقات کرنے والوں کے ساتھ میں، پڑوسیوں کے ساتھ میں، دیگر لوگوں کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتا ہے، غلط رویہ اپناتا ہے، تو وہ شخص قیامت کے روز ایک شفاعت جو کہ احسان کا معاملہ ہے اس سے محروم رہے گا۔ شفاعت ایک احسان کا معاملہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں سفارش کرے کہ آپ فلاں کو معاف کر دیجئے، فلاں کے اس غلطی کو درگزر کیجئے، یہ ایک احسان کا معاملہ ہے۔ اس احسان سے وہ شخص قیامت کے روز محروم رہے گا جو اس دنیا میں دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ نہ کر کے برا سلوک کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق دے، سبھی طرح کے بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبیہ وعلی آلہ وسلم۔